ہم سب سے پہلا ایک بنیادی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال جو پیدا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا وہ نظریہ ہے، کیا وہ فکری مقدمہ ہے۔ ہم بالعموم سنتے ہیں آپ کے مختلف افکار پر تنقید بھی ہوتی ہے اور اس پر مختلف استدلال آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک تنقید جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام ہمیشہ سے دین پر غور کرتے چلے آ رہے ہیں، قرآن مجید کی اتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، مختلف جو فقہی نقطہ نظر ہیں وہ مرتب ہوئے ہیں، لیکن غامدی صاحب کی جو مذہب اسلام پر کام ہے یا ان کی جو فکر ہے وہ ان بنیادی چیزوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتی ہے جو اہل سنت کے عقائد ہیں، ان کے سواد اعظم، ان کا اجماعی متفقہ نقطہ نظر ہے۔ تو میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے مذہب پر جب کام کیا تو یہ کیوں ہوا کہ آپ اس کام سے آگے بڑھ گئے جو علماء کے کام کا دائرہ ہے، یعنی اسی میں اگر اختلاف کرتے، ایک چوتھی فقہ، چار موجود ہیں، ایک پانچویں فقہ ہی بنا دیتے، لیکن اس سے آگے کیوں نکلے؟ یہ ایک اعتراض ہے جو ہمارے مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ ہم سب نے بنیادی چیزوں پہ ہاتھ ڈالا ہے جس سے بڑا خطرہ پیدا ہوا۔ بنیادی چیزیں کون طے کرے گا؟ علماء طے کریں گے یا اللہ کا پیغمبر طے کرے گا؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ دین میں کیا چیزیں بنیادی ہیں۔ قرآن مجید بنیادی چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ اگر پورے قرآن کو پڑھیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک جگہ چیزیں بیان نہیں کرتا، بلکہ انذار کے اسلوب میں مختلف جگہوں پر اپنا نقطہ نظر واضح کرتا ہے۔ خود یہ فرمایا ہے کہ اس کتاب میں تصریف کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یعنی ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ تو بنیادی چیزیں قرآن نے بار بار دہرائی ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس میں قرآن چونکہ ایک بڑی کتاب ہے، اس کو سامنے رکھنے کی بجائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود اس کا خلاصہ کر دیا۔ اس وقت ہمارے پاس جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں اگر مجھے کسی ایک حدیث کا انتخاب کرنا ہو کہ جو گویا خلاصہ ہے دین کا، تو وہ حدیث جبریل ہے۔ اس میں ہوا کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین انسانی صورت میں آیا ہے، یعنی وہ خدا کا فرشتہ جو خدا کی دعوت، خدا کا پیغام، خدا کی شریعت، خدا کی وحی لے کے آتا رہا ہے، جس کو قرآن مجید نے رسول کریم کہا ہے، مطاعن سما امین کہا ہے، وہ آئے ہیں اور انسانی صورت میں آئے ہیں۔ انہوں نے آ کے بنیادی، یہ جو آپ نے لفظ بنیادی استعمال کیا، بنیادی سوالات کیے ہیں۔ اس موقع پر ان کا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی کیا نشانی ہے، یہی بنیادی سوالات ہیں نا۔ ان بنیادی سوالوں کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، روز جزا پر ایمان، یہی 5 ایمانیات ہیں۔ تو ان میں سے کسی سے میں ایک ذرے کے برابر بھی منحرف ہوا ہوں، کہیں آگے نکل گیا ہوں، کہیں پیچھے رہ گیا ہوں، تو بتا دیجئے۔ یعنی انہی کی شرح کرتے ہوئے، انہی کی توضیح کرتے ہوئے قرآن کی تفسیر کی ہے، حدیثیں پڑھا رہا ہوں، کتابیں لکھی ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کے لحاظ سے یہی خدمت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز کا اہتمام کرو، اور روزے کا اہتمام کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور حج کرو، یہی فرمایا نا۔ تو اسلام کی بنیادی چیزیں بھی ہم پر واضح ہو گئیں۔ تو وہ کیا چیز ہے ذرا مجھے بتائیے جس کو بنیادی قرار دیا جا رہا ہے؟ اب اگر بعد میں لوگوں نے کوئی چیزیں شامل کر دی ہیں تو ان پر تو میں ایک نظر ڈال کے دیکھوں گا ہر حال میں، قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز بنیادی نہیں تھی لیکن بنیادی بنا دی گئی ہے، یا بنیادی تھی اور وہ نکال دی گئی ہے۔ یہ دیکھوں گا نا۔ یہ دیکھنے کا حق آپ مجھ سے کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ بلکہ کسی بھی شخص سے کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ یعنی لوگوں کو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اندھے ہو جاؤ؟ لوگ پیدا ہوں گے، وہ دین کا علم حاصل کریں گے۔ جس طرح سے ہمارے ہاں ایک روایت ہے طب کے علم کی، تو کیا جو
آگے کوئی طب کا اچھا عالم پیدا ہوگا، آپ اس کو روک دیں گے کہ وہ پہلوں کی تحقیقات پر نظر نہ کرے؟ آپ یہ کہیں گے کہ اتنے عرصے سے ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، انہوں نے علاج کے یہ طریقے اختیار کیے ہیں، تم کون ہوتے ہو نظر ثانی کرنے والے؟ تو یہی معاملہ دین کے علم کا ہے۔ دین کے علم میں پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ بنیادی بات کس نے کرنی ہے۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنی ہے تو ہر ایک کی بات اس پر پرکھ کر دیکھی جائے گی، اور اگر وہ کسی اور اتھارٹی نے کرنی ہے تو عذرا کرم بتا دیجئے کون ہے۔ مثال کے طور پر مسیحیت میں وہ پوپ نے کرنی ہوتی ہے، تو چلیے پھر تو پوپ سے انحراف کرنے کے نتیجے میں آدمی مجرم ہوگا۔ ہمارے دین میں بنیادی بات کس نے کرنی ہے؟ تو میں نے اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے کہ یہ بنیادی بات کرنے کا اختیار، بلکہ دین کی حیثیت سے کسی بات کو بھی دین قرار دینے کا اختیار، یہ صرف ایک ہی ہستی کو ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن سب لوگ مل کر کریں تو وہ نظر ثانی سے بالا تر ہو جائے گی، جمہور کریں تو وہ نظر ثانی سے بالا تر ہو جائے گی، کوئی بڑا عالم کرے جس کا بہت قد کاٹ ہو تو کیا وہ نظر ثانی سے بالا تر ہو جائے گی؟ نہیں، اس پر نظر ثانی ہوگی۔ اور یہ نظر ثانی، یہ ریویو، یہ ریکنسٹرکشن میرے نزدیک تو یہ ہر وقت ہوتی رہنی چاہیے۔ انسان اگر جمود اختیار کر لے تو غلطیاں مقدس ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں پر میں تنقید کرتا رہتا ہوں، اور تنقید بھی میرا خیال ہے کہ میں نے آخری درجے میں شائستگی کے ساتھ کی ہے، سب کا احترام ملحوظ رکھ کے کی ہے۔ البتہ اپنی بات استدلال کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے استدلال کا جائزہ لے، لیکن یہ کوئی جواب میں استدلال نہیں ہے کہ تمہاری بات بہت سے لوگوں کے خلاف ہے۔ بتانا چاہیے میری بات قرآن کے خلاف ہے، میری بات حدیث کے خلاف ہے، میری بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ بتانا چاہیے۔ ٹھیک۔ ہم سب ایک اور بات جو سامنے آتی ہے کہ لوگوں انہیں مذہبی آپ کے افکار کو جب لوگ پڑھتے ہیں، خصوصاً مذہبی علوم کے جو طلبہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کی ایک روایت ہے، اور اتنی لمبی روایت 1400 سال کی، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں بزرگ ہیں، انہوں نے مثلا ایک مسئلے پر غور کیا، ٹھیک ہے وہ انسان تھے، وہ خود کہتے ہیں ہم رجال ونحن رجال، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد اگر ایک مسئلے پہ غور کر کے ایک مخصوص نتیجے تک پہنچ رہی ہے، تو یہ بھی تو امکان ہے کہ اس میں زیادہ لوگ جب کسی مسئلے پہ غور کرتے ہیں تو اجتماعی بصیرت وہاں پر کار فرما ہے، 10 پہلوؤں سے غور ہو رہا ہے، اور ایک آدمی بات میں اٹھ کے اکیلا غور کرتا ہے، تو اس کا امکان تو زیادہ ہے کہ وہ ایک کی بات غلط ہو، باقی سب کی ٹھیک ہو۔ تو جو لوگ غور کر رہے تھے ان میں سے اگر کوئی ان سے ہٹ کے غور کرے تو اسے تو آپ حق ہی نہیں دے رہے غور کرنے کا۔ اس وقت بھی نہیں دے رہے، مطلب یہی کر رہے ہیں نا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 10 آدمیوں نے بات کر دی تو اب 11ویں کو نہیں کرنی۔ اچھا میں کہوں گا اچھا 9 کر سکتے تھے، اگر 9 کر دیں تو پھر 10ویں کو نہیں کرنی، 8 کر سکتے تھے تو 9ویں کو نہیں کرنی، تو کہیں روکیں گے اس بات کو؟ یعنی جس وقت یہ باتیں مثال کے طور پر پہلے امام ہیں ہماری فقہ کے امام ابو حنیفہ، انہوں نے کر دیں تو شافعی کو حق تھا یا نہیں؟ انہوں نے بھی کی نا۔ تو جو کام ہر ایک نے کیا ہے اس کو روکیں گے کیسے؟ کس استدلال سے روکیں گے؟ یہ اصل میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف جذبات ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم سے پہلے ایک بڑی امت موجود ہے، ایک پیغمبر کی امت ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ اس وقت ہم سے 1 ارب کی تعداد میں کم و بیش زیادہ تعداد میں کیتھولک مسیحی ہیں۔ آپ کے خیال میں ان میں علماء نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ ان میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سینٹ، بہت بڑے بڑے متکلمین پیدا ہوئے ہیں۔ سینٹ ایکویناس ہیں یا سینٹ آگسٹائن ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ آپ ذرا ان کی تاریخ پڑھیے، وہ سب کے سب اس پر متفق چلے آ رہے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ آپ مجھے بتائیے ٹھیک ہے بات؟ اس پر قرآن کی روشنی میں تنقید کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اچھا آپ کے ہاں اگر عالم پیدا ہو جائے تو وہ غلطی نہیں کر سکتا، ان کے ہاں ہو تو غلطی کر سکتا ہے؟ تو فرمائیں کہ اصول کیا ہے جس پر آپ گفتگو کریں گے۔ یعنی میں اگر مثال کے طور پر دین کی دعوت لے کے مسیحیوں کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے، قرآن مجید میں ہے کہ تم لوگوں کا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں کہ حضرت مسیح کو صلیب پر موت آئی تھی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ خدا کا جسدی ظہور تھے، یہ بھی درست نہیں ہے کہ انہوں نے شریعت کو منسوخ کر دیا تھا، یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ کفارے کے طور پر صلیب پر چڑھائے گئے۔ یہی بنیادی عقائد ہیں۔ ان کے بارے میں بات کروں اور مجھے جواب میں یہ کہیں
کہ اتنی بڑی علماء کی تعداد، سینٹس کی تعداد، سینٹ پال جیسی شخصیت سے لے کر ہم سب اسی طریقے سے اس بات کو سمجھتے آ رہے ہیں، آپ کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو میری بات وہاں صحیح ہو سکتی ہے، آپ امکان مانتے ہیں؟ یہ بات کہ ٹھیک، یعنی یہ بتائیے نا مجھے، تو اس لیے یہ کیا دلیل ہے؟ پہلے تو یہ واضح کیجئے کہ یہ کوئی دلیل ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے تو ہر چیز اس پر پرکھی جائے گی، اور یہ بات کتاب اللہ کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کتاب اللہ کے بارے میں خود کتاب اللہ نے کہہ دی ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی کسوٹی، معیار وہ اللہ کی کتاب رہے گی، تمام اختلافات کا فیصلہ یہ کرے گی۔ تو فیصلے کی حیثیت تو کتاب کو حاصل ہے، نہ عالم کو حاصل ہے، نہ کسی دور کو حاصل ہے، نہ کسی جمہور کو حاصل ہے، نہ کسی اجماع کو حاصل ہے۔ تو اللہ کی کتاب کی روشنی میں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ میری غلطی کو واضح کر دیں، لیکن یہ استدلال نہ پیش کریں۔ اس استدلال کے نتیجے میں تو پھر جو کسی قوم کے اندر اہل علم موجود ہیں، اب ہندوؤں کو آپ دیکھیں، ان میں ایسے ایسے رشی، ایسے ایسے یوگی، ایسے ایسے عالم موجود ہیں، ایسے ایسے سنیاسی موجود ہیں، آپ دیکھیے ذرا اس وقت بھی، یعنی وہ ان کے کتابوں کے عالم ہیں، ان کی ایک پوری ٹریڈیشن ہے، تو میں تو ان کو پھر دعوت دینے کی پوزیشن میں نہیں رہتا، کیونکہ استدلال یہ قائم ہو گیا کہ کسی قوم کے اندر جو علماء کی ایک روایت ہوتی ہے وہ غلطی نہیں کر سکتی۔ تو کوئی عقیدہ ہے تو اللہ کی کتاب بتائے گی، کوئی عمل ہے تو وہ اللہ کی کتاب بتائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائے گی۔ دین میں کوئی چیز اس سے ہٹ کے نہیں قبول کی جا سکتی، اور نہ کسی گروہ کو دین کے معاملے میں یا علم کے معاملے میں یہ پوزیشن دی جا سکتی ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ قیامت تک میری رائے پر بھی، دوسرے کسی صاحب علم کی رائے پر بھی ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ نظر ثانی کرے۔ ہاں، وہ نظر ثانی کس روشنی میں ہونی چاہیے وہ بالکل واضح ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہدایت کی روشنی میں ہونی چاہیے۔